اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 103۔ اس خطبے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اس حال میں کہ وہ گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے، جو بچپنے میں بھی بہترین خلائق اور سن رسیدہ ہونے پر بھی اشرف کائنات تھے، اور پاک لوگوں میں بھی خو خصلت کے اعتبار سے پاکیزہ تر اور جود و سخا میں ابر صفت برسائے جانے والوں میں سب سے زائد لگاتار برسنے والے تھے۔ دنیا اپنی لذتوں میں اس وقت تمہارے لیے شیریں و خوشگوار ہوئی، اور اس وقت تم اس کے تھنوں سے دودھ پینے پر قادر ہوئے، جب اس کے پہلے اس کی مہاریں جھول رہی تھیں اور اس کا تنگ ڈھیلا ہو کر ہل رہا تھا، یعنی اس کا کوئی سوار اور دیکھ بھال کرنے والا نہ تھا جو اس کی باگیں اٹھاتا اور اس کا تنگ کستا۔ کچھ قوموں کے لیے تو حرام اس بیری کے مانند خوشگوار اور مزیدار ہو گیا تھا جس کی شاخیں پھلوں کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں، اور حلال ان کے لیے کوسوں دور اور نایاب تھا۔ خدا کی قسم، یہ دنیا لمبی چھاؤں کی صورت میں ایک مقررہ وقت تک تمہارے پاس ہے، مگر اس وقت تو زمین بغیر روک ٹوک کے تمہارے قبضے میں ہے، تمہارے ہاتھ اس میں کھلے ہوئے ہیں اور پیشواؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تمہاری تلواریں ان پر مسلط ہیں اور ان کی تلواریں روکی جا چکی ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر خون کا کوئی قصاص لینے والا اور ہر حق کا کوئی طلب کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور ہمارے خون کا قصاص لینے والا اس حکم کے مانند ہے کہ جو اپنے ہی حق کے بارے میں فیصلہ کرے، اور وہ اللہ ہے کہ جسے وہ تلاش کرے وہ اسے بے بس نہیں بنا سکتا، اور جو بھاگنے کی کوشش کرے وہ اس کے ہاتھوں سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ اے بنی امیہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جلد ہی تم اپنی دنیا اور اس کی ثروتوں کو دوسروں کے ہاتھوں اور دشمنوں کے گھروں میں دیکھو گے۔ سب آنکھوں سے زیادہ دیکھنے والی وہ آنکھ ہے جس کی نظر نیکیوں میں اتر جائے، اور سب کانوں سے بڑھ کر سننے والا وہ کان ہے کہ جو نصیحت کی باتیں سنے اور انہیں قبول کرے۔ اے لوگوں، واعظ باعمل کے چراغ ہدایت کی لو سے اپنے چراغ روشن کر لو، اور اس صاف و شفاف چشمے سے پانی بھر لو کہ جو شبہات کی آمیزشوں اور کدورتوں سے نتھر چکا ہے۔ اے اللہ کے بندوں، اپنی جہالت کی طرف نہ مڑو اور نہ اپنی خواہشوں کے تابع ہو جاؤ، اس لیے کہ خواہشوں کی منزل میں اترنے والا ایسا ہے جیسے کوئی سیلاب زدہ دیوار کے کنارے پر کھڑا ہو کر جو گرنا چاہتی ہو۔ وہ ہلاکتوں کا پلندہ اپنی پیٹھ پر اٹھائے کبھی اس کندھے پر رکھتا ہے کبھی اس کندھے پر، اپنی ان رائوں کی صورت میں کہ جنہیں وہ بدلتا رہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس پر کوئی دلیل چسپاں کرے مگر جو چپکنے والی نہیں ہوتی، اور اسے ذہنوں سے قریب کرنا چاہتا ہے جو قریب ہونے کے قابل نہیں۔ اللہ سے ڈرو کہ تم اپنی شکایتیں اس شخص کے سامنے لے کر بیٹھ جاؤ کہ جو تمہاری خواہشوں کے مطابق تمہارے شکووں کے قلق کو دور نہیں کرے گا، اور نہ شریعت کے محکم اور مضبوط احکام کو توڑے گا۔ امام کا فرض تو بس یہ ہے کہ جو کام اسے اپنے پروردگار کی طرف سے سپرد ہوا ہے اسے انجام دے، اور وہ یہ ہے کہ پند و نصیحت کی باتیں ان تک پہنچائے، سمجھانے بجھانے میں پوری کوشش کرے، سنت کو زندہ رکھے، اور جن پر حد لگنا ہے ان پر حد جاری کرے، اور غضب کیے ہوئے حصول کو ان کے اصل وارثوں تک پہنچا دے۔ تمہیں چاہیے کہ علم کی طرف بڑھو قبل اس کے کہ اس کا ہرا بھرا سبزہ خشک ہو جائے، اور قبل اس کے کہ اہل علم سے علم سیکھنے میں اپنے ہی نفس کی مصروفیتیں حائل ہو جائیں۔ دوسروں کو برائیوں سے روکو اور خود بھی رکے رہو، اس لیے کہ تمہیں برائیوں سے رکنے کا حکم پہلے ہے اور دوسروں کو روکنے کا بعد میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔